یہودیت کا بیک لیش، یہودیت کا انتقام، اور جو سازشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح انتہائی تباہ قوم ہے۔ اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا، اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے، اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آ کر کچل دیں ان کو۔ حضرت عثمان فرماتے نہیں، جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر وہ گویا کہ زد میں آ جائے، قانون کی زد میں۔ اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، پھر اس سے قصاص لے لینا، لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں ماروں؟ عظیمت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی حضرت عثمان، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کلمہ کون ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، اس پر اڑے رہے، ڈٹ جانا۔ یہ تو وہی بات ہے جو حابیل نے کہی تھی اپنے بھائی سے، قابیل سے، کہ بھائی جان اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہ بھی لے جائیں، مجھے قتل کر دیں گے تو میرے گناہ جو حساب ہے آپ کے ختم ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ہزار مربع میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کے، چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھواڑے سے کہیں دیوار پھلانگ کے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ۔ یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش، یہودیت کا انتقام، اور جو سازشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحیح انتہائی تباہ قوم ہے۔